جب لوگ مردے کو قبر کے اندر دفن کر کے آتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کا جو کیڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اس مردے کی آنکھ کو کھاتا ہے۔ اس لیے کھاتا ہے کیونکہ اس نے آنکھ سے دنیا کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا اور حرص و لالچ کی نگاہ سے دیکھا تھا، دنیا کی رنگینیوں میں مست رہا، یہ آنکھ کی بدولت، کیونکہ اس نے دنیا کے حسین مناظر دیکھے اور اسی میں کھو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کا جو کیڑا ہے سب سے پہلے اس مردے کی آنکھ کو کھاتا ہے۔ اور یہ ایک علماء نے ایک پورا اس کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ ایک ہفتہ جو ہوتا ہے نا، جیسے ہی مردے کو قبر میں دفن کیا تو اس کا شروعاتی ایک ہفتہ پہلے 8 دن اس میں وہ مردے کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ نقش و نگار اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے جو اگلا ہفتہ آتا ہے یعنی کہ پھر شروع سے لے کر 12ویں دن تک اس کی جو جوڑ ہوتے ہیں وہ جوڑ جسم سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور شروع کے 3 دن میں اس مردے کا پیٹ پھولنا شروع ہوتا ہے، اور پیٹ وہ یہاں تک کہ اتنا پھولتا ہے کہ وہ پیٹ پھول کے پھٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد شروع سے لے کر 18ویں دن تک جب 18 دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد پورے اس کے اعضاء تو ہٹ چکے ہوتے ہیں 12 دن میں ہی، اور جب 18 دن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے جسم کو بالکل روئی کی طرح اور وہ مٹی کی طرح ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح سے ابھی آپ اگر جسم میں باڈی میں ایک انگلی گھسوڑیں، ایک انگلی کسکے سے انگلی سے دبائیں تو وہ جسم ہمارا اندر نہیں جائے گا، لیکن اس وقت کھال اتنی ملائم ہو جاتی ہے کہ باڈی میں اگر آپ انگلی رکھیں تو وہ پوری باڈی سڑ چکی ہوتی ہے، اور بدبو کی وجہ سے بہت زیادہ اس سے بدبو پھیل رہی ہوتی ہے، سڑائن پھیل رہی ہوتی ہے، اور پھر 40 دن میں اس کا جو وجود ہوتا ہے وہ وجود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 2 سال میں تقریباً اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے بھی ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم نے نہ جانے کتنی ایسی قبریں دیکھیں جو کئی سال کے بعد کھدیں لیکن اس کے بعد بھی اس کی باڈی سلامت رہی۔ یاد رکھو یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی باڈی کو ان کی مٹی کو، ان کی باڈی کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ آپ جب تدفین کرنے جاتے ہیں نا، کسی مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ملا دیا، قیامت کے دن اسی سے زندہ کریں گے جس دن حساب دینا ہوگا۔ تو یہ ہم پڑھ کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس کو پڑھ کے ہم مٹی دیتے ہیں، تو اللہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی میں ملا دیا، تو وہ اللہ اسی میں انسان کی باڈی کو خلط ملط کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی باڈی تو ہماری ختم ہو گئی تو اب ہم پہ عذاب کیسے ہوگا؟ جو انسان کی روح ہوتی ہے اس روح کا تعلق مردے کے جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، باڈی کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، چاہے کسی بندے کو جلا دیا جائے، چاہے سولی پھانسی چڑھا دیا جائے، شیر بگرے چیتے ازدہے اس کو کھا جائیں، یا مچھلی اس کو نگل جائے، یا قبر کے اندر اتار دیں، لیکن اس کی باڈی کا جو تعلق ہے اس کی روح کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ تو باڈی پر عذاب ہوتا ہے تو اس کی روح محسوس کرتی ہے، اب چونکہ روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے تو وہ باڈی پر اللہ جب عذاب دیتا ہے، عذاب اس پر آتا ہے، باڈی پر عذاب ہوتا ہے تو وہ روح اس کو ضرور محسوس کرتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ روح الگ ہو جاتی ہے، جسم الگ ہو جاتا ہے، چاہے کسی انسان کے برے کاموں کی وجہ سے باڈی سڑ جائے قبر کے اندر تو بھی اس کی باڈی سے روح کا تعلق نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی باڈی پر عذاب ہوتا ہے، اور یہی کتنا بڑا عذاب ہے کہ اس کی باڈی پوری طریقے سے سڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی انسان کی باڈی اگر سڑ جائے تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بندہ خراب ہے، کیونکہ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اچھا بندہ ہوگا تو اس کی سڑے گی نہیں، سڑ سکتی ہے۔ اور جو انبیاء علیہ السلام ہیں نا، ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کی مٹی پر حرام ہے انبیاء علیہ السلام کے جسم کو، کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جسم نہ سڑتا ہے، نہ ہی ان کے جسم کو
مٹی کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو کھا سکے، نہ ہی ان کے جسم پر ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی جنبش آتی ہے، تو وہ صحیح سالم ہیں۔ اور جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم سالم ہے، اگر کوئی شخص یہ نہیں مانتا ہے تو وہ انسان بددین ہے، وہ انسان جاہل ہے، وہ انسان حدیث کا منکر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو باڈی ہے، جو جسم ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی پر کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، تو ذرہ برابر انبیاء علیہ السلام کی باڈی میں، انبیاء علیہ السلام کے جسم میں تبدیلی تغیر آ ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے، ان ساری چیزوں کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔